اسلام دنیا میں پھیلنے والا سب سے بڑا مذہب ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اپنے مذہب کے طور پر اسلام کو ہی پسند کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود دنیا میں کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جنہوں نے پیسے اور سستی شہرت کے لیے دین اسلام کو چھوڑا اور کسی دوسرے مذہب میں چلے گئے، اور انہوں نے اس طرح ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی اور پھر بدقسمتی سے وہ کافر بن گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو پیدا تو مسلمان ہوئے تھے، لیکن دنیا کی سستی شہرت نے انہیں دین اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا۔ بھارتی فلم دنگل سے شہرت حاصل کرنے والی فاطمہ ثنا شیخ کی والدہ تو مسلمان تھی اور ان کے والد ہندو۔ نہ صرف نام ہی ان کا مسلمان والا تھا بلکہ وہ دین اسلام کے بھی کافی قریب تھی۔ دنیا کی سستی شہرت اور پیسے نے انہیں اتنا اندھا کر دیا تھا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہیں نہ تو مسلمان کہا جائے اور نہ ہی ہندو، کیونکہ انہیں ان دونوں مذہب پر کوئی یقین نہیں۔ زین ملک جو کہ ایک مشہور ترین سنگر ہیں، ان کا تعلق تو برطانیہ سے ہے، لیکن ان کے باپ و اجداد پاکستان سے تھے اور انہوں نے بھی ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی، لیکن دنیا کی چمک دمک نے انہیں اتنا اندھا کر دیا کہ انہوں نے بھی اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ پرورش تو ان کی بھی ایک عام مسلمان کی طرح ہوئی تھی، جہاں وہ مسجد بھی جاتے تھے اور دین اسلام کی تعلیم بھی حاصل کی، لیکن اس بدقسمت انسان نے دنیا کی چمک دمک کے پیچھے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ براک حسین اوباما امریکہ کے سابقہ پریزیڈنٹ ہیں۔ امریکہ میں آج بھی لوگ یہ مانتے ہیں کہ براک حسین اوباما کرسچن نہیں بلکہ مسلمان ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ براک اوباما کے آبا و اجداد مسلمان تھے اور انہوں نے بھی ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کے آبا و اجداد کا تعلق کینیا کی ایک مسلم فیملی سے تھا، تاہم براک اوباما نے اسلام مذہب کو چھوڑ کر کرسچن بننے کو ترجیح دی۔ تراکا رتن دلشاد سری لنکن کرکٹ ٹیم کے ایک جانے پہچانے کرکٹر ہیں۔ یہ 1976 میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش بھی ایک مسلمان کے طور پہ کی گئی اور انہوں نے بھی اپنے بچپن میں دین اسلام کو پڑھا بھی ہے اور یہ عبادت کے لیے مسجد بھی جاتے تھے۔ انہیں کرکٹ سے اتنی محبت تھی کہ اپنے کوچ کی بات مان کر انہوں نے 16 سال کی عمر میں دین اسلام چھوڑ دیا تھا۔ 1970 سے 80 کے درمیان بالی ووڈ پر راج کرنے والی پروین بوبی بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، لیکن دنیا کی سستی شہرت اور دولت نے انہیں اتنا اندھا کر دیا تھا کہ انہوں نے بھی اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ ان کا تعلق تو ایک انتہائی شریف اور پختون گھرانے سے تھا اور ان کے والد کا نام ولید محمد خان تھا، مگر اس عورت نے دنیا کی سستی شہرت کے لیے دین اور عزت کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ پہلے تو یہ ہندو بنی، لیکن یہاں بھی ان کا دل نہ لگا اور بعد میں عیسائی مذہب اپنا لیا، مگر یہ جنوری 2005 میں اپنے ہی فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئیں۔ بالی ووڈ کے مشہور اداکار فرحان اختر اور زویا اختر کے والد جاوید اختر بھی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک مشہور شاعر اور کالم نگار بھی ہیں۔ ان کے دادا کا شمار برصغیر کے مشہور علماء میں ہوتا تھا۔ جاوید اختر شہرت کے معاملے میں تو اپنے آباء و اجداد کو کافی پیچھے چھوڑ گئے اور اسی شہرت نے انہیں اتنا اندھا کر دیا کہ یہ بھی دین اسلام سے نکل گئے۔ بالی ووڈ کی ایک اور اداکارہ نرگس دت نے بھی مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی اور ان کی شادی ایک ہندو سے ہوئی۔ یہ سنجے دت کی والدہ تھی۔ ان کا شمار بھی اپنے دور کی مشہور اداکارہوں میں کیا جاتا تھا۔ وہ مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور انہیں اپنے ہی کولیگز یعنی کہ سنیل دت سے محبت ہو گئی اور انہوں نے ان سے شادی کر لی، اور اس طرح انہوں نے شادی کے بعد اپنا مذہب دین اسلام کو بھی چھوڑ دیا اور اپنا نام بھی تبدیل کر لیا۔ انور شیخ پاکستان کے حاجی انور شیخ کا تعلق پاکستان کے شہر گجرات سے ہے۔ ان کا شمار بھی ان بد نصیبوں میں ہوتا ہے جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلے گئے۔ تسلیمہ نسرین 1962 میں بنگلہ دیش میں پیدا ہوئیں۔ ان کا تعلق بھی ایک مسلمان گھرانے سے ہی تھا۔ یہ بھی دین اسلام چھوڑ کر کافر ہو گئی اور مسلمانوں کے خلاف ہی کتابیں لکھنا شروع کر دی، کیونکہ یہ ایک مصنف بھی تھی اور اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی کتابیں لکھنا شروع کر دی۔ بنگلہ دیش سے تو انہیں نکال دیا گیا تھا اور اب یہ ہندوستان میں رہتی ہیں اور ہندوستان کا ہی رنگ ان پر چڑھا ہوا ہے اور اسی لیے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہیں۔ شمس پہلوی ایران کے آخری بادشاہ
محمد رضا کی بڑی بہن تھی، جنہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر حجاب کے خلاف ایران میں تحریک چلائی، اور وہ مغربی سوسائٹی سے کافی امپریس تھیں، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ایران میں ویسا ہی ماحول ہو۔ شمس پہلوی نے سال 1940 میں اپنے شوہر اور بچوں سمیت دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت مذہب کو اپنا لیا۔